رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج شروع ہو گیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ تو دوسرا عشرہ شروع ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اگر تمہیں رمضان المبارک کی برکات، رحمتوں کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو تم اس بات کی تمنا کرنے لگو کہ کاش کہ ساری زندگی رمضان المبارک کی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتنا کچھ نوازنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اتنا کچھ نوازنا چاہتے ہیں کہ انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتا، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ ہاں، البتہ اہل علم معرفت کی بقدر ان معارف کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ آپ جیسا کوئی سخی نہ پہلے گزرا نہ بعد میں قیامت تک اتنا سخی آئے گا جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے۔ وہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کے تو سلام کی چادر کھینچی کہ مجھے کچھ دیں، اور کھینچ کے نا آپ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دے، اور اسے فرمایا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، تو پہلے تکلیف کا بدلہ دے، پھر میں تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی میں نہیں بدلہ دیتا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے پھر اس کو اس کے باوجود اس کو عنایت فرمایا، اس کو دیا۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا بیان کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے۔ رمضان المبارک میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ دور کیا ہوتا ہے کہ جو حفاظ کرام تراویح کی تیاری کرتے ہیں، ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا سناتا ہے، پھر پہلا سنتا ہے۔ اس کو دور کہتے ہیں۔ تو جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہوتا حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، آپ سنتے، پھر آپ سناتے، جبریل علیہ السلام سنتے۔ اس کو دور کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس حدیث میں اگلی بات بڑی یعنی حیران کن ہے، جو کسی عارف باللہ کو ہی سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ ہے، فرمایا کہ اس دور کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ٹھنڈی ہوا کی طرح تیز ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک ٹھنڈی ہوا، ایک ہواؤں کی نا قسمیں ہوتی ہیں۔ سردیوں میں کچھ ایسی ہوا ایک چلتی ہے، ان کے نام بھی قرآن پاک میں ہواؤں کے ہیں، کہ وہ میں نے بارہا محسوس کیا سردی کے موسم میں۔ ہر کھڑکی بند ہے، ہر طرف سے بند ہے، اور جب سو رہے ہیں نا تو رضائی سے جو چہرہ باہر ہے نا تو ہوا آتی ہے اور وہ لگتی ہے، ہوا آتی ہے اور لگتی ہے۔ تو وہ سمجھ نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں یہ ہوا آ کہاں سے رہی ہے، ہر چیز بند۔ یہ سردیوں میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ہوا ایسے چلتی ہے کہ وہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس وہ پہنچتی ہے۔ اب بظاہر آپ کو درخت کے پتے بھی ہلتے نظر نہیں آئیں گے، جب یہ ایک ہوا کی قسم ہے۔
تو یہاں مثال دی کہ ٹھنڈی ہوا جو سردیوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، وہ ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ ہر ایک کو وہ سخاوت پہنچتی تھی، ہر ایک اس سے منتفع ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ فرشتوں کی مناسبت انسان کی روح کے ساتھ ہے، اور جب روح جو ہے وہ اس کا نور بڑھ جاتا ہے نا، تو یہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ سے ملاقات کا شوق اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ چونکہ جواد ہیں، سخی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنی اس صفت کی تجلی اس بندے پر ڈالتا ہے، اور یہ شخص بھی سخی بن جاتا ہے۔